اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما سقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تم وہ بہترین امت ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے ہوتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں اور زیادہ تر نافرمان ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ سوائے تھوڑی سی اذیت پہنچانے کے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہ ہوگی۔ جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلت ہی سے دوچار رہیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کے سہارے اور لوگوں کے سہارے اس سے بچ جائے۔ وہ غضب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان پر پستی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کا قتل ناحق کرتے تھے، نیز یہ ان کی نافرمانیوں اور مسلسل زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے داعی اور مصلح بنا کر بھیجا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا جو عالمگیر کام ہے اللہ نے وہ کام اس امت کے حوالے کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ کام فرض عین ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ کام فرض کفایہ ہے۔ معروف میں تمام نیکیاں داخل ہے، چاہے غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینا یا پھر مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کے حق میں بہتر ہے، چنانچہ بہت سارے اہل کتاب جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابی ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے، بعد میں اللہ کے نبی پر وہ ایمان لائے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی یہود و نصارہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مسلمانوں اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں، چونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ مسلمانوں اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ اور کفار تمہیں کوئی بڑی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی جو تکلیف ہوتی ہے، جیسے زبان سے گالی دینا، بہتان تراشی کرنا، زبان سے اذیت پہنچانا، یہ چھوٹی موٹی تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو بڑی تکلیف اور بڑا نقصان ہے یہ ہرگز تمہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہود و نصارہ اور کفار نہیں ہیں۔ اور اگر یہ لوگ تمہارے مقابلے اگر جنگ کرنے کے لیے آ جائے تو یقیناً انہیں ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ یہودیوں کو مدینہ خالی کرنا پڑا۔ تازہ مثال ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح امریکہ سپر پاور طاقت کو افغانستان ایک کمزور ملک کے سامنے جھکنا پڑا اور شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہودیوں کی نکبت اور پستی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے
کہ ان کے لیے ہمیشہ پستی اور ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ رومن حکومت نے ان یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور ماضی قریب میں ہٹلر نے ان یہودیوں کے ساتھ کیا حشر کیا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اس ذلت و پستی سے اللہ کے سہارے یا پھر لوگوں کے سہارے ہی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے سہارے کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے یا تو یہ یہودی اللہ پر ایمان لا کر اس ذلت و پستی سے بچ جائے، یا پھر کوئی اسلامی قانون انہیں امن و امان دے۔ یہ اللہ کے سہارے کا مطلب ہے، اور لوگوں کے سہارے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان انہیں امان دے دے، یا پھر کوئی غیر مسلم یا گروہ ان کے لیے سہارا بن جائے۔ چنانچہ اسرائیل آج دنیا کے نقشے پر امریکہ اور بعض مغربی ممالک کے سہارے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا کہ ان یہودیوں کے لیے یہ ذلت و پستی اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، انبیاء کا قتل کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے ہمیشہ ذلت و پستی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے احکام کی خلاف ورزی سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔